السلام علیکم ویورز، آج کا ٹاپک ہے سینٹ الیکشن. ایز یوزول وہ ابھی تک وہ موضوع بحث بنا ہوا ہے پورے ملک میں، اور اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز مختلف ٹائم پہ چلتی رہتی ہیں، جس میں سینٹ کا الیکشن بھی ہے. ابھی کل سپریم کورٹ میں دوبارہ سماعت ہوگی اس پہ. اب ان کو بھی ایک امتحان میں لرنڈ ججز کو ڈال دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ آئین کی تشریح کریں کہ آئین کے مطابق ہوں گے اگر شو آف ہینڈز کے الیکشن کیے جائیں. اب اچانک ہی چونکہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو شفافیت کا یا کرپشن کے خاتمے کا ایک دم جوش چڑھا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں سپریم کورٹ کو بھی انوالو کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح اپنے معاملات کو، اپنی سوچ کو بلڈوز کیا جائے. ساتھ ہی اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ جی ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ پھر بھی ہوگی. ان کے کئی وزراء جو ہیں وہ کہے جا رہے ہیں کہ جی اوپن ہینڈز ہوں یا خفیہ بیلٹنگ ہو، آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے، فلاں چیز یہ کہتی ہے. اس کے دوران ایک ایسی رولنگ بھی آ گئی یا آبزرویشن کہہ لیں، کیونکہ میں ماہر قانون تو نہیں ہوں، لیکن وہ ایک پیرا 6 ہے جو گزشتہ دنوں کو ایک آرڈر پاس ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ وزیر اعظم کے کیسز کی سماعت نہ کریں، کیونکہ وہ وزیر اعظم کے خلاف ذاتی حیثیت میں ان کی ایک پٹیشن زیر سماعت ہے. تو آج اخبارات میں، اور خاص طور پہ وہ اخبارات جو تھوڑا بولڈ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان میں میں نے آج یہ بھی دیکھا، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر تھا کہ وہ جو ہمارا سیٹلڈ جیورسپروڈنس ہے، یعنی قانون کے جو بنیادی جو مسلمہ اصول ہیں، ان کے وہ منافی ہے یہ جو ججمنٹ ہے یا یہ جو پیرا 6 ہے، جس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ منافی یہ ہے، منافی اس لیے ہے کیونکہ جو جج صاحبان جو ہیں، اور خاص طور پہ متعلقہ جج جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کو وہ رولنگ دکھائی نہیں گئی اس کے اجراء سے قبل. اب یہ چونکہ مسلمہ اصولوں کے برخلاف ہے، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو ابھی اچانک ایک دم بات یاد آئی جب ایک سابق ملٹری ڈکٹیٹر جنرل مشرف کو سزا سنائی گئی، اور وہ جو 3 جج صاحبان تھے ہائی کورٹ کے اسٹیٹس کے ججز، ہائی کورٹ کے ہی ججز، جن میں وقار سیٹھ ابھی حال ہی میں وہ وفات پا گئے ہیں، زیادہ دیر نہیں ہوئی. چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے پچھلے دنوں، اور ان کے بارے میں رائے زنی یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی طرح ان کی موت جو ہے وہ ایک فطری اسباب کی وجہ سے نہیں ہوئی، فطری انداز میں نہیں ہوئی، غیر فطری موت ہے، غیر طبعی موت ہے. تو یہ بات خیر میں اپنے طور پہ تو میرے پاس اس طرح کا کوئی سائنٹیفک شواہد نہیں ہے کہ میں یہ بات وثوق سے کہہ سکوں، لیکن یہ میں آپ کے اس لیے کوشش گزار کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لوگ اسیسینیٹ ہوتے رہے ہیں، جو آنکھوں میں کھٹکتے تھے لوگ، چاہے وہ عدلیہ میں تھے، سیاست میں تھے، وزیر اعظم تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے یا کوئی اور، ان کو اچانک لاپتہ کر دیا جاتا تھا، اٹھا لیا جاتا تھا، پھر اچانک وہ بازیاب ہو جاتے تھے. پھر یہ جو سلسلہ، وہ جو سادے لباس میں لوگ آتے ہیں، میں تو انہیں عشیر بادیز کہتا ہوں، جن کی عشیر باد کے بغیر عمران خان ایک دن بھی غالباً حکومت میں نہ رہ سکیں، یا جن کی عشیر باد پہ انہوں نے ہمت پکڑی اور میدان میں اترے، اور ان کی جو پاپولیرٹی تھی ایز اے نیشنل کرکٹ ہیرو، اس کو ایک سیاسی ہیرو کے طور پہ پیش کیا. لیکن ہیرو والی تو ان میں کوئی بات ہی نہیں ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، نگاہ بلند تو ہے نہیں، سخن دل نواز بھی نہیں، ہر وقت ہوئے توئے کے بغیر یا ہر ایک کو چور یا ڈاکو کہنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں. اور جہاں پرسوز ہے یا نہیں ہے، وہ تو یورپ کی جہاں کہاں پرسوز ہوگی، انگلینڈ کی. یہ اب ساری باتیں ایک چونچو کا مربع بن کے مغلوبہ سا آ گیا ہے. کہیں وہ اچانک ان کے ذہن میں آتا ہے کہ آج یہ فیصلہ کر دیا جائے. جیسے ابھی ہم کچھ دن قبل کچھ لوگ بات کر رہے تھے جس میں کرکٹ کے پلیئرز بھی ہمارے ساتھ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آتے ہی وزیر اعظم عمران خان نے ایک بطور کرکٹ ہیرو ایک فیصلہ کیا جس سے ہزاروں بچے، نوجوان کرکٹ کے جو ٹیلنٹ تھے، ٹیلنٹڈ کرکٹر بننے والے تھے، وہ نوکریوں سے، جاب سے محروم ہو گئے، وہ ڈپارٹمنٹل ٹیمز کا. تو اس میں بھی کئی قسم کی آراء دلائل دیے گئے، کچھ ان کے حامی، کچھ ان کے مخالف. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی ٹریجڈی ہے کہ جو مخالف ہوتا ہے وہ مخالفت برائے مخالفت کرتا ہے اور اس طرح کے نکات ڈھونڈ لیتا ہے.
جو حامی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کوئی بات نہیں، اگر نااہل ہیں وزیر اعظم، ان میں انکمپیٹنس ہے ان کی ٹیم میں اور وہ خود بھی ہیں، تو یہ کمپیٹنس آ جائے گی. جیسے کہ کمپیٹنس کوئی آسمانوں سے اترنے والی بارش کے ساتھ ہی کوئی چیز نیچے زمین پر نازل ہوگی اور وہ اچانک وزیر اعظم ہمارے عمران خان کمپیٹنٹ ہو جائیں گے. کمپیٹنس نہیں آئے گی. دنیا کے کئی ماڈلز ہیں جس میں کرپشن کی بھی بات کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ملائیشیا کا ماڈل ہے، ٹرکی کا ماڈل لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ کرپشن اینڈ کمپیٹنس گو ٹوگیدر. وہاں پہ یہ بھی چلتا رہا کہ کرپشن کا ایلیمینیشن بھی کی، کہ خاتمہ بھی کیا گیا ساتھ ساتھ، لیکن یہ نہیں کہ بس کرپشن کے چکر میں کمپیٹنس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. یعنی اہلیت جو ہے، کیپیسٹی بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، کہ وزیر اعظم میں یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو کہ اگر ان کو کوئی غلط مشورہ کان میں آ کے دے دیتا ہے یا فائل میں آ جاتا ہے تو وہ اتنے معصوم تو نہ ہوں کہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ بین السطور کیا مشورہ آیا ہے اور اس کا ملک کو کیا نقصان ہوگا، عوام کہاں پہ کھڑے ہوں گے، ہمارے عدالتی نظام میں کیا خلل آئے گا، ہمارے دیگر جو سٹرکچرز ہیں، پاور سٹرکچرز ہیں، ان کا توازن تو نہیں بگڑ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھ کے چلنی ہے. اگر نہیں سمجھ تو کسی سے سمجھ لیا جائے. تو دنیا میں ایسے ہمارے ہاں کئی ایسے ذہین لوگ ہیں، ایسے تجربہ کار لوگ ہیں جن کا بڑا مشاہدہ ہے، ان کی خدمات لی جائیں اور سوچ سمجھ کے آگے چلا جائے. یہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے. حکومت جو ہے وہ ایک نشے کا، ایک مزے کا نام نہیں ہے، وہ ایک ذمہ داری کا، خدمت کا نام ہے. تو وہ اتفاق سے ہمیں تو وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی، 2.5 سال میں بھی نہیں آئی. اور یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب بس دیکھیں برآمدات کہاں پہنچ گئیں، مالی خسارہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کتنا کم ہو گیا. تو اچھا کم ہونے سے کیا ہو گیا کہ لوگوں کے گھروں میں جو چولہے ہیں وہ جلنے شروع ہو گئے، کیا وہ روزگار مل گیا ان کو؟ تو جناب ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کرپشن کا بھلے اپنا چرچا کرتے رہیں کہ ہم اینٹی کرپشن، اس میں کامیاب بھی نہیں آپ ہو رہے، لیکن کمپیٹنس کو نمبر 1 پرائرٹی بنائیں تو پھر جا کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، پھر کوئی ڈیلیور کرنے کی طرف جائیں گے. ووٹ لینا یا بس مزے لینا یا نشے کرنا، یہ کوئی انجوائمنٹ کے لیے تو نہیں ہم دنیا میں آئے. ہم دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو اپنے انداز میں، ایک اچھے انداز میں اور تفاخرانہ انداز میں بسر کریں، لیکن ساتھ ذمہ داریاں نبھائیں. اگر میں ایک بہت بڑے منصب پہ بیٹھا ہوں، بھلے وہ عدالتی منصب ہے، بھلے وہ آپ کے بیوروکریسی ملٹری اور سول کا منصب ہے، بھلے وہ وزیر اعظم کا منصب ہے، اس میں ذمہ داریاں جو ہیں اس سے جان نہیں آپ چھڑا سکتے. عوام اگر آج آپ کا گریبان نہیں پکڑیں گے تو حالات اور وقت جو ہے وہ آپ کو بڑا سبق سکھائے گا. لیکن آپ اکیلے تو اس میں نکل جائیں یا شاید اس میں پس بھی جائیں، لیکن اس کے ساتھ جو کروڑوں عوام کا جو نقصان ہو چکا ہوگا اس کو کیوں کر اور کیسے پورا کیا جائے. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں آج کافی چشم کشا دکھائی دیں گی، اور آئندہ بھی ہم اس طرح کا معاملات آپ تک پہنچاتے رہیں گے.